अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं हूँ राना अली। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। तब्दीली सरकार में आम इस्तेमाल की सियासी लुगत भी तब्दील हो गई। एक लफ्ज़ तो ज़ुबान ज़द-ए-आम है और वो है धांधली। तहरीक इंसाफ ने धांधली पर आवाज़ उठाई और हुकूमत पाई। फिर जो हारे उन्होंने धांधली की गिरदान पकड़ी। हर ज़िमनी इंतखाब में धांधली का चर्चा रहा। अब गिलगित बल्तिस्तान में धांधली पर बात करना हर खिताब का खासा है। ये तो वो लफ्ज़ है जो हमारी सियासत का अमूमी लफ्ज़ बन चुका है, बल्कि अब तो बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल होते हुए अमरीका में भी ज़ुबान ज़द-ए-आम होने को है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी लुगत में जिन नए अल्फाज और रवैयों का इजाफा हुआ है वो तो कुछ और ही हैं। पहले पेशगोइयाँ, अंदाज़े और मशवरे हुआ करते थे, लेकिन अब इंतकाम, करतूत, नाअहल और नालायक हुकूमत जैसे अल्फाज का एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसी लुगत का एक और लफ्ज़ है जो कई अल्फाज का मजमुआ है, और वो है बदज़ुबानी। लानत, नशा, सालिम और ख़वातीन पर कसे जाने वाले जुमले इसी एक लफ्ज़ में छुपे हुए हैं। ये बदज़ुबानी आज की सियासत में जाने क्या रंग लाएगी। हालिया सियासी लुगत पर साहिर लुधियानवी के ये अल्फाज पता नहीं क्यों बार बार मेरे जहन में आ रहे हैं। बुलाओ खुदाया ने दीन को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ। सना खान तख्ती से मशरिक को लाओ, सना खान तख्ती से मशरिक कहाँ है। अब चलते हैं उस जन्नत नज़ीर वादी की जानिब जहाँ पर बदज़ुबानी का समंदर ठाठे मार रहा है, यानी गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ 4 रोज़ बाद इंतखाबात हैं। सियासी मुहिम में बड़े बड़े दावे और वादे जारी हैं। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। थोड़ा सा बयानिया तो शामिल करना बनता है ना। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अपोजिशन ज़ाती मफाद की खातिर दुश्मनों की ज़ुबान बोल रही है, हर महाज पर इनका मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने दावा किया, कहते हैं पीपल्स पार्टी को जितवाना होगा, हम पूरे पाकिस्तान को कठपुतली हुकूमत से बचाएंगे। मरियम बीबी कहती हैं 15 नवंबर को शेर ही धाड़ेगा, धांधली हुई तो इनको जीने नहीं देंगे। अब मुझे पूछना यह है कि तमाम तर सियासी मुहिम में कहीं हालिया मसाइल का जिक्र है? महंगाई का नामो निशान, गरीब की आहो बका और बुझे चूल्हों की बात तक नहीं। सिसकती ज़िंदगी बयान नहीं की जा रही, बिलकती कौम का एहसास मर चुका। मुआशी अशारिये मुस्बत नज़र आ रहे हैं, जाने कब एक आम आदमी का एहसास जागेगा इन सियासतदानों में। और सबसे अहम बात तो यह है कि हालात व वाक़यात के थपेड़े पड़ किसे रहे हैं, इसका तयन कौम को करना है। बकौल अल्लामा इकबाल, देखता है तू फ़कत साहिल से रिज़्म खैर व शर, कौन तूफ़ान के तमाचे खा रहा है, मैं कि तू। बशीर अहमद ने भी कहा था कि अल्लाह का डर, अदल व वफ़ा, शर्म व हया ज़ब्त। इस दौर में फरमाइए क्या क्या न हुआ ज़ब्त, इस मुल्क का अंजाम हो क्या जाने के जिसमें है खैर से हर चीज़, बुराई के सिवा ज़ब्त। अब सियासत के जो रंग हमारी कौम पर छा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इनसे रंगीनियाँ, खुशियाँ या खुशहालियाँ ही आएंगी? नाज़रीन, ऐसी सूरत में बस अहमद नदीम कासमी के इस दुआया कलाम के साथ महव्यास रहना ही बेहतर है कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा इस सवाल ना हो, आमीन। नाज़रीन, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की खबरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, पहले मैं उनका तारुफ आपसे कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं, तजियाकारी में बड़ी महारत हासिल है, तजियाकार मोहतरम जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मांडला साहब के साथ एक और शख्सियत मौजूद है, उनका ताल्लुक भी शोबा सहाफ़त से है, सहाफ़ी और तजियाकार हैं, मोहतरम जनाब आमिर हुसैन निहाल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। अस्सलाम, थैंक यू। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है वो है वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। कल उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ तर्जुमानों का, तो उसी इजलास में उनका ये कहना है कि मुल्की मईशत के मस्बत अशारिये अपोजिशन के लिए परेशान कुन हैं। तो मांडला साहब, पहले मैं आपसे सवाल करूँगा। वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि मुस्बत अशारिये हैं मईशत के, और वो उन्होंने अच्छा खासा परेशान किया हुआ है अपोजिशन को। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको लगता है वो कौन से मुस्बत अशारिये हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राणा साहब। मोस्ट वेलकम। कल का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट कि मईशत के अशारिये मुस्बत होते जा रहे हैं, जिसकी परेशानी जो है वो अपोजिशन को लाहक है कि अगर मईशत इसी तरीके से आगे बढ़ती गई बेहतरी की तरफ और मुल्क में खुशहाली आती गई तो मेरा ख्याल है कि अगले इलेक्शन में भी जो है ना अपोजिशन को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें यह है कि जो अशारियों की जहाँ तक बात है वो तो हम देख रहे हैं कि थोड़े ही अरसे में जिस तरीके से डॉलर जो है वो 170 तक पहुंच चुका था, जो कि अभी 11 रुपये तकरीबन कम होकर 159 रुपये पे आ गया है, ये तो हम भी देख रहे हैं। दूसरा जो करंट अकाउंट खसारा है जो 17 साल के बाद प्रॉफिट में आया है, कभी पहले प्रॉफिट में नहीं आया था। ये चीज़ें सुनने में तो आ रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो डिमांड अवाम की है कि अवाम को इन इशारियों से कोई गरज नहीं कि अगर कोई बंदा सब्ज़ी खरीदने जाता है तो टमाटर जो है ना उसको देख के बंदे का अपना मुंह लाल हो जाता है। सब्जियों के रेट सुनकर मेरा ख्याल है वो भी उसकी शक्ल चढ़ाती है। दालें देख लें, चीनी देख लें, चीनी यानी कि 105 रुपये किलो है। अभी अवाम को इन इशारियों से कोई नज़र नहीं, कोई किसी किस्म की गरज नहीं है कि आपके अशारिये कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अवाम सिर्फ इन अशारियों को देखती है कि अवाम का पेट किस तरीके से भरेगा, वो रोटी कहाँ से खाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, हम भी समझते हैं कि हमारा मुल्क 8 अरब रुपया एक दिन का ब्याज देता है और 9.5 अरब रुपया जो खसारती बजट है, 9.5 अरब रुपया एक दिन का वो हमें कर्ज लेना पड़ता है। 16-17 अरब रुपया जो मुल्क कर्ज लेता है एक दिन में, उसके अशारिये कहाँ जाएंगे। उधार आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, ब्याज बढ़ता जा रहा है। तो ये इशारिये मेरा ख्याल है कि ये सुनने की हद तक तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं। वज़ीर आज़म ने अगर ये कहा है कि अशारिये मुस्बत हैं तो ये ठीक है। देखिए बात यह है कि कुछ महंगाई जो है ना, कुछ आइटम जो कि इम्पोर्ट होती हैं उसकी हद तक तो हम मानने को तैयार है, लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट इस मुल्क से वाबस्ता है जैसे गंदम है, चीनी है और बहुत सी चीज़ें हैं, इनका महंगा होना जो है ना ये तो बिल्कुल बैड गवर्नेंस जो है ना वो उसको नाम आप दे सकते हैं कि इसकी गवर्नेंस नहीं है। मेरा तो सवाल ये है कि वज़ीर आज़म तो ठीक कह रहे हैं, नहीं वो तो मैंने बताया है, लेकिन उसका नतायज जो है ना वो उसके जो नतायज अच्छे अवाम तक वो कब आएंगे, हम तो ये चाहते हैं। आमिर साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगा, वज़ीर आज़म ने आखिर मुआशी इशारियों की बात की है और वो मुस्बत नज़र आ रहे हैं और स्पेशली वो बोल रहे हैं कि अपोजिशन जो है उसके लिए परेशान कुन है, तो आपको ये इशारिये कितने मुस्बत नज़र आते हैं? और दूसरा, वाकई ये सिर्फ इशारिये मुस्बत हैं या आवाम तक भी कोई असरात होंगे या समरात? देखिए राणा साहब, असल में अमला साहब ने जो बात की ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे क्या आता है। अब देखें ना, दुनिया में एक इकनॉमिक रिसेशन आई है, पूरी दुनिया की जो माशी निज़ाम है वो इस वक्त रिसेशन में है, और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके जो बेड शीट्स हैं और चीज़ें हैं उनका एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ गई है, तो वो एक्सपोर्ट में इजाफ़ा हुआ ज़रूर है, लेकिन हमारे पास कोई माशी पॉलिसी नहीं है जो ये बताए कि हमारे अपने परफॉर्मेंस की वजह से हमारी मैशत इम्प्रूव हुई है। ये एक बैनुल-अक़वामी निज़ाम के अंदर जो रिसेशन आया उसका एक इम्पैक्ट है। दूसरा, ये इम्पैक्ट भी किसी न किसी जगह रिसेशन की वजह से हमें रिसेशन की वजह से हमारा एक कंपैरेटिव एडवांटेज आया। दूसरा जो है आपका इंपोर्ट कम ज़रूर हुआ, लेकिन आपका एक्सपोर्ट उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ा, यानी माशियत की जो वॉल्यूम है, उसका जो हजम है, अगर उसकी तरफ देखें तो हम तो माइनस नेगेटिव में, हमारा माशी नमू जो है इस वक्त माइनस में है। तो जब तक माशी नमू बढ़ेगा नहीं, जैसे हमारे और बांग्लादेश की आप अगर कंपैरिजन कराएं, बांग्लादेश जो है 45 से 46 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, हम उससे आधे भी नहीं हैं। हालांकि हमारी मैशत उसूलन उससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हमारी मैशत सुकट रही है, तो उसका इम्पेक्ट आम आदमी पे आ रहा है महंगाई की शक्ल में, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाएगी, तो ओवरऑल जो आपकी माशी निज़ाम है उसका पहिया बैठ जाता है। तो इस पे कुछ करने की ज़रूरत है। यानी इशारिये वाकई मुस्बत हैं, लेकिन असरात या समरात आम आदमी ज़रा वक्त लगेगा और लेट्स सी के क्या सूरत हाल होती है। मांडा साहब,
کیونکہ انتخابات چل رہے ہیں اور گلگت بلتستان میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور اسی حوالے سے بیان بازی بھی بڑی اچھی خاصی ہے، اور بیان کتنے اثرات رکھتے ہیں وہ لازم بات ہے، انتخابات پہ بھی اثر انداز ہوں گے۔ تو وزیر اعظم نے کچھ اپوزیشن کے حوالے سے کچھ اور بھی کہا ہے، کہتے ہیں کہ اپوزیشن ذاتی مفاد کی خاطر ملک دشمنوں کی زبان بول رہی ہے، ہر محاذ پر اپوزیشن کا مقابلہ کریں گے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے، یعنی کتنے محاذ نظر آ رہے ہیں وزیر اعظم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اہمیت کا حامل ہے گلگت بلتستان کا انتخاب، کیا اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان الیکشن سے پہلے سے یہ معاملات شروع ہیں، اور ابھی تو بڑی حد تک آگے جا چکے ہیں ہم لوگ، کہ اس میں تو کہنے میں کوئی حرج نہیں کسی کو، ہر بندہ سمجھ چکا ہے کہ اس وقت جو سیاست ہے وہ ریاست کے اوپر حاوی ہو چکی، یعنی کہ وہ سیاستدان یہ قطعاً نہیں سوچ رہے کہ ہمارے ان الفاظوں سے، ہمارے ان جملوں سے جو اداروں کے اوپر ہم ٹارگٹ کر کے اپنی زبانوں کو کھول رہے ہیں، کیا اس کے اثرات انٹرنیشنلی کس چیز کو جو ہے وہ فائدہ دے رہے ہیں، کن کو فائدہ دے رہے ہیں؟ وہ بھارت کی زبان ہے، وہ اسرائیل کی زبان ہے۔ ابھی کل ہی آپ نے دیکھا کہ ایک احسن اقبال نے جو ٹویٹ کیا، یعنی کہ واشنگٹن پوسٹ کے ایک آرٹیکل کی سکرین شاٹ لے کر، کہ جو اس کا ٹرمپ کی شکست ہے یہ پوری دنیا کے جو آمر ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور اسی ٹویٹ کے ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے یہ لکھا کہ ہمارے ہاں بھی پرائم منسٹر عمران خان کے لیے یہ بھی ویسے ہی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ تعالی یہاں سے نکالیں گے۔ یہ ٹویٹ انہوں نے جب کیا تو امریکن جو ایمبیسی ہے ان کا جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، اس آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ری ٹویٹ ہوتا ہے، جس کے اوپر بہت جو ہے وہ شور شرابہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے معذرت بھی کی، تو یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ ان بیانات کے اوپر کون ملک جو ہے نا پیچھے سازش کر رہے ہیں۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان زبانوں کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اس کے پیچھے بھارت ہے، لیکن آج یہ سامنے ساری دنیا کے سامنے امریکہ بھی ننگا ہو گیا، وہ معذرت بھی کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کے اتنے ہی اوپن ہے، ابھی وہ کیا رہے ہیں کہ جناب یہ ہیک ہو گیا اکاؤنٹ، ہماری پرمیشن کے بغیر ری ٹویٹ ہو گیا۔ اگر امریکہ کا نظام اتنا نااہل ہے، نکما ہے، تو دنیا کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ یہ قطعی طور کے اوپر جو ہیک نہیں ہوا، انہوں نے خود ری ٹویٹ کیا ہے۔ نظام تو ان کا میرے خیال میں الیکٹورل کالج کا بھی شاید کہیں نہ کہیں متاثر ہو گیا ہے، کیونکہ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے۔ لیکن وزیر اعظم نے یہ جملہ واقعی بولا ہے کہ عوام جو ہے اپوزیشن کی یہ ساری کی ساری چالیں جو ہے نا عزائم جان چکی ہے، تو اس سے مراد یہی ہے۔ بالکل یہی ہے۔ دیکھو عوام تو ابھی دیکھو نا جو بیانیہ پاکستان کے عوام اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اور ان کی زبانیں جو ایک ایک فٹ جو ہے باہر جا کے آگ جو ہے پھینک رہی ہیں، تو وہ کن کے اوپر؟ ہمارے سلامتی کے اداروں کو وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ وہی زبان وہ بول رہے ہیں جو انڈیا کا نریندر مودی بولتا ہے، وہی زبان بولتے ہیں جو انٹرنیشنل ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کو جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے، وہی زبان ہے۔ میں ذرا عامر صاحب کی طرف جاؤں گا۔ عامر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے، لیکن وزیر اعظم کے اس بیان پہ اگر آپ چاہیں تو آپ ضرور کوئی تبصرہ کریں گے، کیونکہ عزائم کی بات ہو رہی ہے کہ عوام باقی اپوزیشن کے عزائم جان چکی ہے۔ اپوزیشن سے مراد اس وقت پی ڈی ایم ہے، اس کے عزائم جو بھی ہوں گے، اور دوسرا ان کا جملہ واضح طور پہ ہے کہ ملک دشمنوں کی زبان بول رہی ہے اپوزیشن ذاتی مفاد کی خاطر۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ میں تھوڑا سا اس پہ تبصرہ چاہوں گا، اس کے بعد میں گلگت بلتستان۔ جی رانا صاحب دیکھیں، بنیادی طور پہ اس وقت جو ملک کی حالت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور حالات کرائسس، اوورآل ایک کرائسس ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر یہ جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو رادر دین لوگوں کے مسائل کی بات کرنے کے یہ اپنے اپنے گیمز لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہے، پوری دنیا اس وقت بحران میں ہے، لیکن پاکستان کی جو خاص صورتحال ہے اس میں ہمیں تمام لوگوں کو، تمام سیاسی پارٹیوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا بنیادی ضرورت ہے۔ عام آدمی رول رہا، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے 9 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے پچھلے 3-4 مہینے میں، مزید بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ غربت کے جو اشارے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 25% سے ہم ابھی 35% غربت کے لکیر کے نیچے لوگ چلے گئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو باتیں اس طرح کی باتیں کرنے کے نہیں ہیں، کیونکہ آلریڈی ہماری جو سیاسی استحکام ہے وہ کافی متاثر ہوا ہے، تو تمام سٹیک ہولڈر کو اس وقت ملک کی داخلی سلامتی کو
زیر بحث لانا ہے اور اس کے بعد ان معاملات پہ بات ہو. لیکن عامر صاحب جہاں تک تو اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ تو لازم بات ہے تنقید کرتی ہی نظر آئے گی ہر حوالے سے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. دیکھیں حکومت کو رولز آف انگیجمنٹ بنانے پڑیں گے. جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ تو بات کرتی ہے, لیکن اپوزیشن کی بھی ایک جو ذمہ دارانہ رویہ ہونا چاہیے نا, کہ آپ کچھ قومی معاملات ہیں جس پہ اپوزیشن اور حکومت کو مل کے کام کرنا ہے. کچھ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جس میں حکومت کی پالیسیز شامل ہیں, حکومت کے معاشی نظام کی پالیسیز ہیں, اس پہ وہ ضرور کرٹیسائز کریں, لیکن قومی معاملات پہ سب یکجا ہو کے کام کرنا چاہیے, اور اس وقت ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح. عامر صاحب میں آگے بڑھتا ہوں اور گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں. 4 روز باقی ہیں انتخابات ہونے کو, اور لازم بات ہے وعدے دعوے جاری ہیں, وہاں پہ خطابات جاری ہیں, ابھی تک کمپین چل رہی ہے, سیاسی مہم زوروں پر ہے, لیکن مقابلہ ہے کٹھن, یا یوں کہہ لیں کہ کانٹے دار مقابلہ ہے پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور نون لیگ میں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ سے تو میں جاننا چاہوں گا کہ فافن کی رپورٹ بھی آپ نے پڑھی ہوگی اور کیا صورتحال ہے, تو بتائیں کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ رانا صاحب اس میں جو ہے اس وقت کافی زوروں کا مقابلہ ہے, مہم جاری ہے. تمام جو 3 میجر پارٹیاں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے, اس وقت جو مقابلہ کانٹے دار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیچ میں ہے. اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ان کے پہلے والے منسٹرز تھے وہ سارے ڈیفیکٹ کر چکے ہیں, وہ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گئے ہیں, کچھ آزاد لڑ رہے ہیں. اور لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کافی, کیونکہ بلاول آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے گلگت بلتستان میں 2-3 ہفتے سے موجود ہے, اور انہوں نے تمام کنسٹیچوئنسی جو 24 جتنے بھی وہ ایریاز تھے کانسٹیچوئنسی سے, وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا, کارنرز میٹنگ کی, اور اس کا جو ہے امپیکٹ بہرحال نظر آتا ہے. تو پرانا جو ناراض ان کا ورکر تھا وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے, تو یہ اس کا مجھے لگتا ہے کہ ایڈوانٹیج ان کو ملے گا. لیکن گلگت بلتستان میں ٹریڈیشنلی یہ ہوا روایتی طور پہ کہ فیڈریشن میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں پہ اس کی حکومت بنتی ہے, آج تک یہی ہوا. تو آج اگر پی ٹی آئی کی بھی اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ابھی کافی کمپین کر رہے ہیں. آپ کا گنڈپور صاحب موجود تھے, مراد سعید صاحب چلے گئے, بالکل وہ بیانیے کی طرف بھی میں جاؤں گا, بلکہ ان کی آمد اور وہاں پہ خطابات. جہاں تر فافین کی رپورٹ کی اب بات کریں تو اس رپورٹ میں جو انہوں نے خواتین کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے کافی کنسرنز انہوں نے ظاہر کیے ہیں کہ جو 7.5 لاکھ رجسٹر ووٹرز اب بڑھ گئے ہیں. پچھلے جو 2015 کے الیکشن میں 6.5 لاکھ کے قریب تھے, کافی اضافہ ہوا, لیکن جو اضافہ اس میں مرد جو ووٹرز ہیں ان کی لسٹ میں اضافہ ہوا, خواتین کم ہوئے. تو ٹوٹل جو ووٹر لسٹ ہے اس میں 46% خواتین ہیں اور 54% مرد ہیں. لیکن جو الیکشن لڑ رہے ہیں کینڈیڈیٹ ان میں سے صرف 3 یا 4 خواتین ہیں. 377 کینڈیڈیٹس میں سے 4 خواتین ہیں. یہ بڑی کنسرن والی بات ہے کہ خواتین کی شمولیت واقعی بڑی حیرت کی بات ہے, کیونکہ ایک خاتون جو ہیں وہ پارٹی کی جانب سے اور ایک ان میں سے آزاد بھی وہ لڑ رہی ہیں. چلیں میں اس پر گفتگو کروں گا, لیکن میں ذرا مارلا صاحب کی جانب جاؤں گا. مارلا صاحب اصل معاملہ تو ہے بیانیے کا, جس کا میں نے انٹرو پہ ذکر کیا, اور بیانیہ بڑا عجیب ہوتا جا رہا ہے, اور اسی حوالے سے کہیں نہ کہیں وزیر اعظم نے جو بھی کہا تھا اپوزیشن کے حوالے سے, لیکن اپوزیشن بار بار حکومت کے حوالے سے بول دیتی ہے, اور وہاں پہ جو قیادت موجود ہے, اگر میں نون لیگ کی بات کروں تو مریم نواز انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ 15 نومبر کو شیر ہی داڑے گا. اچھا یہ ان کا خطاب نہیں ہے, یہ سچ نیوز سے انہوں نے اسپیشلی گفتگو کی تھی, اس لیے میں اس کو حصہ ہی بنانا چاہوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ انتخابی مہم میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئے, دھاندلی ہوئی تو ان کو جینے نہیں دیں گے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں مریم نواز کے یہ بیانات؟ دیکھیں رانا صاحب, اوورآل سارے ابھی جی بی الیکشن کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں, تو مریم کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مریم جو کہتی ہیں کہ شیر ہی داڑے گا, تو میرا خیال ہے پنجاب میں تو شیر داڑ چکا ہے, کہ جو حالات پنجاب کے انہوں نے کیے, جو ملک پورے کا ستیہ ناش کیا, تو وہ میرا ہے گلگت بلتستان والے لوگ جو ہیں نا وہ بڑے سمجھدار ہیں, اور سمجھدار ہونے کا انہوں نے ثبوت بھی دیا کہ جو بیانیہ مفرور اعظم لندن سے جاری کر رہے ہیں بیٹھ کے, ایک مجرم اشتہاری وہاں سے, میرا خیال ہے اداروں کے خلاف, تو میرا خیال ہے وہ انہوں نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا. وہ اس بیانیے کے ساتھ انہوں نے اٹیچمنٹ نہیں رکھی اور اس پارٹی کو چھوڑ کے انہوں نے سائڈ پہ ہو گئے. اور حال ہی میں آپ نے بلوچستان میں گلگت بلتستان کی بات کریں, جی بی کی بات کر رہا ہوں, ان کے جو پرانے کینڈیڈیٹ جیسے عامر صاحب نے بھی ان طرف اشارہ کیا کہ ان کے پرانے منسٹر جتنے بھی ہیں. مارلا صاحب گفتگو نا یہیں سے آگے بڑھائیں گے, مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. ناظرین پروگرام جاری ہے, لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है और सिलसिला वहीं से जुड़ेंगे जहाँ से टूटा था। और मैं माला साहब से पूछना चाहूँगा, माला साहब आप बात कर रहे थे कि मरीम नवाज़ के बयानिए के हवाले से, तो राणा साहब हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से अभी देखा कि बलूचिस्तान में जनरल अब्दुल कादिर बलोच, सनाउल्लाह ज़हरी भी जो है ना उस बयानिए से हट गए और उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। और जहाँ तक पीपल पार्टी का तल्लक है तो पीपल पार्टी वालों ने उनको दावत दे दी कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। इसका मकसद है कि पीपल पार्टी भी उस बयानिए के साथ नहीं है। अगर होते तो वो कतन जनरल अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी साहब को कभी अपनी पार्टी में दावा न देते, क्योंकि उन्होंने इस बयानिए से जो है ना हटकर पार्टी को छोड़ा था। तो जहाँ तक मरियम की बात है जो कह रही है शेर दाड़ेगा, पंजाब में सबने देखा कि शेर ने कैसे दाड़ा था, सामने मॉडल टाउन सबने देखा कि कैसे जो है ना वो शेर ने वहां दाड़ा था कि 1-1.5 किलोमीटर के ऊपर उनके घर थे, 14 आदमियों का कत्ल, 100 बंदे को गोलियों से छलनी कर दिया। तो इनकी आंखें नहीं खुली। तो गलगित बल्तिस्तान वालों के लिए तो मेरा ख्याल है कि यही शेर जो है वो काफ़ी है कि मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। वो तो घर के पास थे, कत्ल हो रहे थे, फायरिंग हो रही थी, वहां उनकी आंखें नहीं खुली। तो यहाँ सैकड़ों मील दूर जाकर वो क्या वहां शेर धाड़ेगा जो पंजाब का हाल किया इन्होंने। मेरा है वही उनके लिए काफी है। यानी माला साहब आपको लगता है कि ये सारी बातें दावे हवा हो जाएंगे? नहीं, वो समझदार हैं, गलगित बल्तिस्तान वाले समझदार हैं, तो उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा है। समझदार है, यानी नून लीग के दावे सारे जो है वादे दावे शावे ये सारे के सारे खाली पीली। खाली पीली क्या है, इनका खात्मा है। सही। आमिर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। और मरियम नवाज़ ने यानी ये बात तो जो गुफ्तगू उन्होंने की थी सच न्यूज़ पे की थी, और लेकिन अब मैं थोड़ा सा उनके खिताब का जिक्र करते हुए बयानिए की जानिब आता हूँ कि ज़ालिम हुक्मरान के सर पर सिर्फ इंतकाम का भूत सवार है, हुक्मरानों ने अवाम को फाका कशी पर मजबूर कर दिया। अच्छा, ये तो मरियम नवाज़ का बयानिया है। और साथ में मैं आपको बिलावल भुट्टो का भी बता दूँ, उन्होंने तो दावा किया है कि वही जीतेगी, पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी वहाँ पे, और जतवाना होगा हम पूरे पाकिस्तान को कठपुतली हुकूमत से बचाएंगे। तो ये अपोजिशन का बयानिया है। इस बयानिए को कैसे देख रहे हैं? और बयानिए में तो और बहुत कुछ है जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया, आप कैसे ओवरऑल देख रहे हैं? जैसे मांडी साहब ने कहा कि इस पे बड़ा एक शेर गालिब का है, हाय उज़ूद पशेमा का पशेमा होना। ये जो पशेमानियाँ है ना सर जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सही। अब देखें मसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में बैठ के ये कौमी सियासत और पीडीएम की पॉलिटिक्स लड़ रहे हैं। वहाँ के जो लोकल इश्यूज़ है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। वहाँ इन्वायरमेंट माहौलियाती तबाही मच रही है, वहाँ पर बिजली के बहुत बड़े बड़े बहरान है, और उन्होंने बारियाँ ले ली हैं गिलगित बल्तिस्तान में। दोनों पार्टियों ने एक दहाई तक यहाँ पर हुकूमत की है। 550 मेगावाट बिजली की रिक्वायरमेंट है, 100 मेगावाट बिजली ये नहीं दे सके। अनप्लान टूरिज़म है, तमाम गिलगित बल्तिस्तान एक गार्बेज डंप में तब्दील हो रहा है। अनप्लान टूरिज़म में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। सी पैक में उन्होंने एक पैसा खर्च नहीं किया। अभी तक गिलगित बल्तिस्तान सी पैक का गेटवे है, यहाँ पे एक पैसा खर्च नहीं हुआ है, और ये ना करते हैं ना इनकी कोई मनसूबा बंदी है। अब हम इनसे किस बुनियाद पे इनसे हम उम्मीद रखें? जहाँ तक बात है बिलावल साहब का, अगर इंटरेस्टिंग वो है कि हमें जितवाना चाहिए, किससे ये डिमांड कर रहे हैं? ये सवाल किससे है? जितवाएंगे तो अवाम, अगर अवाम के साथ आपने काम किया है तो सामने आएगा, अगर नहीं किया तो आप अवाम से ही कह रहे हैं कि जितवाना होगा आपको। नहीं, अवाम से जितवाने के लिए तो फिर आपने दिखाना होगा ना कि आपने किया क्या है, आईना दिखाना पड़ेगा। अब मसला ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ लोकल नैरेटिव या लोकल बयानिया है वो दब चुका है, लोग कुछ और कह रहे हैं। डिजिटल राइट्स के इशू हैं, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, 6.5 लाख नौजवान गिलगित बल्तिस्तान से बाहर घूम रहे हैं, बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद उनके पास कोई काम नहीं है। और इस महरूमी को कम करने के लिए, इसका अजाला करने के लिए कोई बात करे। पीडीएम की जो लड़ाई है, क्रॉस फायरिंग गिलगित में बैठ के एक दूसरे से ना करें, वो आके आप अपने अपने जगहों पे करें। वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ के लोकल नैरेटिव। चलें आमिर साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं वाकई सूरत हाल तो ऐसी ही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि हुकूमती वज़रा भी तो वहाँ पे मौजूद हैं, वो भी तो दावे कर रहे हैं, उन्होंने भी तो बहुत सारे मंसूबे रखे हैं। यानी कल जो तकारीर हुई है उसमें वादे तौर पर कहा गया है जुल्फ़ी बुखारी साहब की तरफ से, मुराद की जानिब से, और मुराद सईद की जानिब से, अली अमीन की जानिब से। यानी ये सूरत हाल आपको लगता है कि कहीं यानी अवाम जो है गिलगित बल्तिस्तान की वो वफाकी हुकूमत के दावों से या वादों से कहीं मुतमईन नज़र आती है? नहीं, देखिए जी, वफाकी हुकूमत ने कभी वहाँ पर तजुर्बा नहीं किया, पीटीआई की हुकूमत कभी नहीं रही। और 2 साल यहाँ जो पीटीआई की परफॉर्मेंस है उसको देख के तो नहीं लगता कि वहाँ पर कोई तब्दीली बड़ी आएगी। लेकिन बात यह है कि ये जो मुराद सईद हैं
یہ آپ کا گنڈاپور صاحب ہے، وہ 2.5 سال سے کشمیر افیئر اور گلگت بلتستان کے منسٹر ہیں. 2.5 سال میں پہلی دفعہ وہ وعدے کرنے آئے ہیں. 2.5 سال میں ان کا کوئی وعدہ وفا نہیں ہوا. اور اس وقت جب کرائسس تھا گلگت بلتستان میں، بہت بحران، شدید بحران تھا انٹرنیٹ کا، جب یہ کرونا کی وجہ سے تمام اسٹوڈنٹ آن لائن کلاسیں لے رہے تھے، کوئی 6 لاکھ اسٹوڈنٹ اپنے سال ان کا ضائع ہو گیا کیونکہ ان کی کلاسیں متاثر ہو گئی. اس میں چیخ پکار کی لوگوں نے، نوجوانوں نے کہا یار کچھ تو کریں. تو اس وقت کسی کا کوئی بیانیہ نہیں آیا، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. تو حکومت بھی تو کوئی غیر ذمہ داری کے ساتھ یہ بیانات دے رہی ہے. حالانکہ الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن نمبر 18 میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، سینٹ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین کوئی بھی الیکشن نوٹیفیکیشن کے بعد وہاں جا کے کیمپین نہیں کر سکتے. یعنی خود اگر آپ ضابطۂ اخلاق کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ لوگوں سے، عوام سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو نوجوان سیاست میں. میں اگر عامر صاحب میں آپ سے سوال کروں کہ پھر کس کی طرف رخ کریں گے عوام؟ یعنی جن کو آزمایا ہوا ہے اور واقعی وہاں پہ اسی سرزمین پہ آزمایا ہوا ہے، خطے میں آزمایا ہوا ہے، ان پہ تو رلائی نہیں کریں گے. اور جن کو آزمانا چاہیے یا جو تجرباتی حوالے سے بھی بات کریں تو ان کے ذہنوں میں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق میں بھی کہیں حکومت ایسی نظر نہیں آتی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رخ کس کی جانب ہوگا عوام؟ دیکھیں، عوام کے کچھ مطالبات ہیں نا سامنے، جو بڑے جو موٹے ہیں. سی پیک میں انویسٹمنٹ چاہیے. اچھا، منرل مائننگ کے جو پوٹینشیل ہے اس کو پراپرلی اس کی اونرشپ ہو لوکل لیول پہ. اچھا، ان کا یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ یا بے روزگاری اس کا خاتمہ ہو. بجلی کے مسائل بحران، اس پہ قابو پایا جائے. گلگت بلتستان میں 60,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے آب ذخائر کا پوٹینشیل ہے، تو آپ 100 میگا واٹ پیدا نہیں کر سکتے. تو یہ چیدہ معاملات ہیں. اس پہ کمٹمنٹ چاہے پولیٹیکل پارٹی سے، جو ان کے لوکل لیڈرز ہیں ان سے بھی آپ کمٹمنٹ کریں اور آپ ہمیں اس پہ بات کریں. عوام یہ کہہ رہے کہ آپ ٹھیک ہے عبوری آئینی صوبہ بنے گا جب بھی بنے گا، لیکن اس سے پہلے جو بنیادی مسائل ہیں اس پہ کوئی بات کرے. اور عوام یہی چاہتے ہیں کہ جو پارٹی اس نیریٹو پہ بات کری، لوکل چھوٹی پارٹیاں بھی موجود ہیں، ان کی آواز دب رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہماری یہ مسائل اس پہ بات ہو. تو وہ جو آوازیں دب رہی نا، ان کو مین اسٹریم میڈیا میں سچ ٹی وی تو بہت زبردست ہے، اس نے بہت نیریٹو کو، ہمارے گلگت بلتستان کے ایشوز کو پوری طرح ہائی لائٹ کیا، لیکن عام طور پہ مین اسٹریم میڈیا میں یہ آوازیں دب رہی ہیں. چلیں، اب تو بہت کم وقت رہ گیا، دورانیہ بھی بہت کم رہ گیا. مانا صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور میں آپ سے تو اسپیشلی گفتگو کروں گا شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے. انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی عوام کو بھی علم ہونا چاہیے کہ نیب کیسز کیسے بنتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کراچی واقعے کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہونی چاہیے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ رانا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ شاید خاقان عباسی کا بیان نہیں، یہ عوام پاکستان تو ڈے 1 سے یہی درخواست کرتی ہے کہ یہ سارے کرتوت جو ہے جو سامنے آنے چاہیے. یہ جو نیب کیسز کی بات کر رہے ہیں، تو نیب کے کیسز نون لیگ کے اوپر بنائے کس نے؟ پیپل پارٹی نے. اور پیپل پارٹی والوں کے اوپر کس نے بتائے؟ نون لیگ نے. تو میرا خیال ہے یہ کیوں سامنے لاتے؟ یہ خود ہی اپنے بیان میں یہ ساتھ بیان دے دیتے کہ ہم نے اس طریقے سے احتساب الرحمان کمیشن کے ذریعے کیس بنائے، اور پیپل پارٹی والے خود بیان دے دے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی بتا دیں آ کے عوام کو کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے امپائر جو ہے نا وہ باہر کھڑے کیے، اپنے اثاثہ جات جو ہے نا وہ 1000 گنا جو ہے نا اوپر ان کی جو ہے نا وہ مقدار بڑھ گئی، اور غریب آدمی غریب تر ہوتا گیا. تو میرا خیال ہے اس کا حل، اس کا جواب تو ان کی اپنی زبان کے اندر ہے، لیکن دیتے کیوں نہیں؟ ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ جو انکوائری ہیلڈ کی تھی ملٹری چیف نے، قمر جاوید باجوہ صاحب نے، جو سامنے آ کے ڈسکس ہوگی، اور جو بندے پوائنٹ آؤٹ ہوئے اس میں 2 جو ہے نا وہ وہاں سیکٹر کمانڈر تھے، ان کو ان کی پوسٹوں سے ریموو بھی کر دیا، ان کو جی ایچ کیو ساتھ اٹیچ بھی کر دیا فردر کارروائی کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس انکوائری کو اگر پڑھا جائے تو سب سے پہلا جو نقطہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی، اس کے اوپر سٹیمپ کیا انہوں نے. یہ انکوائری نے لکھا سب سے پہلے. اور دوسری بات انہوں نے کیا لکھی ہے؟ دوسرا یہ لکھا ہے کہ پولیس نے سست روی کا شکار جو ہے نا وہ ہوئی، انہوں نے جو کارروائی کرنی تھی وہ نہیں کی. آرمی نے تو اپنا رول پلے کر دیا، انہوں نے اپنے افسران کے اوپر کارروائی کا آغاز کر دیا. میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ بے حرمتی کرنے والا مجرم کہاں ہے؟ اس کو کیوں سزا نہیں دی جا رہی؟ اس کی ایف آئی آر کیوں خارج کی جا رہی ہے؟ اور یہ کہہ کر خارج کی بات بھی ہے جو تاریخ لکھے گی کہ کچھ ہوا ہے. دیکھو بات تو یہ ہے کہ وہ تو ساری کچھ ہوا ہے جس کی بنا پہ یہ انکوائری ہوئی ہے.
سزائیں ہو گئی، برخاستگی ہو گئی، تو کچھ ہوا ہے، اور یہ وہ ہوا ہے ہو گیا نا، بہت سارے لوگوں نے سب سے پہلے کام جو بے حرمتی ہے وہ ابھی ایف آئی آر خارج ہو رہی ہے کیس بنا کے اوپر کہ وہ مدعی جگہ پہ موجود نہیں تھا. بھائی پورا پاکستان اس کا مدعی ہے، بابا قوم کا. جو بے حرمتی کے اوپر کون بندہ پاکستان کا کھڑا نہیں ہے؟ جو لکھنے والے ہیں وہ خود مدعی بننے چاہیے، وہ اداروں کو مدعی بننا چاہیے. کیوں ایف آئی آر اس کے اوپر درج نہیں ہوئی جو بابا قوم کی حرمت کی حفاظت نہیں سوال کر تو بڑے سکتے؟ ہیں. آخر وہ حلیم عادل صاحب خود وہاں پہ موجود تھے، وہ خود کیوں نہیں بنے؟ میں کہتا ہوں ساری رات انہوں نے وہاں پہ گزاری ہے. بھائی یہ جرم تو ہوا نا، جرم ہوا، پوری دنیا نے دیکھا. میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ خود کیوں نہیں مدعی بنے؟ میں کہتا ہوں ایف آئی آر ہوگی نہیں، جس نے بھی کٹائی. تو وہ آیا کیوں نہیں بلانے پہ بھی؟ نہیں آئے یا نہ آئے تو اس کا مقصد ہے کہ بندے کو چھوڑ دو گے. چلیں ٹھیک ہے، یہی اگر یہی قانون ہے تو پھر فارغ کا سارا نہیں تھا. صحیح. میں ذرا یہاں پھر گواہ اور اپلیکیشن دینے والوں کو، مدعیوں کو لوگ قتل کر دیتے ہیں، اسی لیے لوگوں کو بری کرتے جاؤ. لیکن میں آپ کے اس جملے سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ کیسز کون سے کا مطالبہ کر رہے ہیں شاد خاقان صاحب جو انہوں نے خود بنائے ہیں، وہ کیسز کیسے بنتے ہیں؟ ہاں تو یہ تو سوال عوام ان سے کر رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، کہ میں آپ نے عامر کس طریقے سے بنایا؟ عامر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. عامر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ شاد خاقان عباسی صاحب کا معاملہ تو میں مانڈا صاحب سے ہی پوچھنا چاہتا تھا، لیکن کل ایک ملاقات بھی ہوئی ہے. وہ ملاقات گلگت بلتستان میں موجود جو سیاسی قیادت ہے اس کی ہے، اور اس میں پی ڈی ایم بھی انوالو ہے، لازم بات ہے، انہی کا اتحاد ہے. تو وہ 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو کی. اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے بیچ میں جو گلگت بلتستان میں مختلف ریلیوں میں بلاول نے جو باتیں کی، پی ڈی ایم کے نیریٹو کو بہرحال پی پی نے ڈیفلیکٹ کیا، وہاں سے وہ انحراف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. شاید یہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے آپس میں یہ ملاقات تھی کہ نہیں جی ہم الگ نہیں لے، حالانکہ ان کے نیریٹو میں کافی تبدیلی آئی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے کچھ تحفظات ہیں. شخصیات کا جس طرح مارلا صاحب کہیں نہ کہیں تو وہ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس سے انحراف کر رہے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہیں، مولانا صاحب بھی ہیں، یہ سارے اپنی اپنی گنگار ہیں، کیونکہ ان کو اگلے ڈیل کا انتظار ہے کہ قومی سطح پہ کوئی ایسی ڈیل ہو کہ ہماری کوئی دال گل جائے. تو اس میں تو آپ کو لگتا ہے کوئی ڈیل کا معاملہ بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے. مجھے میں مارلا صاحب سے ایک تو جملہ ضرور چاہوں گا. مارلا صاحب آپ کو لگتا ہے کوئی ڈیل والا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا موقع بڑا کلیئر ہے. لوگوں جو ہے نا وہ باتیں تو مارکیٹ میں آ رہی ہیں کہ نرم گوشہ ہے پیپل پارٹی کی طرف سے، لیکن پیپل پارٹی کی طرف یہ نرم گوشہ تو سنائی دے رہا ہے. دیکھا نا، میں یہ پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ یہ کرپشن کلب کے ممبر کے ساتھ پاکستان کا چلنا جو ہے نا وہ بہت. میں چاہوں گا کہ وہ ملاقات پہ تبصرہ کیری آن کریں. جی یہ جو ملاقات ہے بالکل ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیوچر میں حکومت سازی کا جو عمل ہوگا اس میں آپ کے پاس چوائسز کتنے ہیں. دیکھیں نا ہمارے پاس جو متبادل چوائسز موجود نہیں ہے، تو ہر کوئی اپنے آپ کو متبادل کے طور پر پیش کر رہا ہے. مسلم لیگ نون کے لیے کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ بالکل ہی ایک ایسا نیریٹو لے کے آئے ہیں جو ظاہر بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس سپیس موجود ہے. وہ یہ اسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے ابھی ہے نا جی زندہ ہیں، ہمارا بھی تو کوئی ہو. ہم تو آنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کچھ مہربانی کریں، کوئی نرم گوشہ دکھائیں. تو وہ نرم گوشے کے انتظار میں ہیں. تو اسی لیے اب دیکھیں پی ڈی ایم کی جو کمٹمنٹ ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ یہ بہت ہی ایک ہوج پوج ہے مختلف انٹرسٹ کا، اور جو کچھ انٹرسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو یعنی اگر میں جملہ استعمال کروں کہ گلگت بلتستان میں سیاسی مہم کے دوران یہ جو 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے وہ ہوئی پی ڈی ایم کے لیے، وہ پی ڈی ایم کے لیے گلگت بلتستان کے مسائل پہ نہیں ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں مسائل پہ نہ انہوں نے ریلی میں بات کی ہے، نہ مسائل پہ عام آدمی کے مسائل پہ نہ کہیں بات کی ہے. یہ جو وہاں بیٹھ کے پی ڈی ایم کے وہاں ان کو بڑا آڈینس مل رہا ہے، ہر کوئی مطلب جب لیڈر جاتا ہے سارے اس میں جا کے ریلی میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان ریلی کے سامنے وہ اصل میں اپنی گیم یہاں کے کھیل رہے ہیں، یعنی قومی معاملات پہ جو ان کے مسائل ہیں وہ وہاں بیٹھ کے پچ کر رہے ہیں، اور عام آدمی بیچارہ وہ دیکھ کے سن رہا ہے. اور صحیح. عامر صاحب وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ، اور مارلا صاحب آپ کی بھی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.